ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور. مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ضروری ہے تاکہ بہتر چیزیں سمجھ آ جائیں کہ اس وقت چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. پہلے تو ہے جی چینی کی قیمت فکس کرنے کا. اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ چینی کی قیمت جو فکس کی گئی ہے یہ کیا ہے, کس قانون کے تحت ہے, کس کی ذمہ داری تھی, کیونکہ اس وقت یہ ایک سبجیکٹ میٹر بھی بنا ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے جس وقت ہم بات بھی کر رہے ہیں. 60 سے آپ دیکھ رہے ہیں, ایوب خان کے دور سے یاد کریں, چینی اس ملک کا ایک مسئلہ ہے کہ جی چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے, چینی کم ہو گئی ہے. 70 80 90 ریسنٹ ٹائمز میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں یکدم چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن جو پچھلی 4-5 دہائیوں میں نہیں ہوا وہ یہ کام کبھی نہیں ہوا کہ چینی کی قیمت کا تعین نہیں کیا گیا کہ چینی کی پیداواری لاگت کتنی ہے, اس پہ منافع کتنا ہونا چاہیے, اور آخر میں جو ایک کنزیومر ہے اس کو کتنے پیسوں پہ وہ چینی ملنی چاہیے. اب اس کے پیچھے قوانین میں اگر آپ جائیں تو پہلا قانون اس کی قیمت فکس کرنے سے متعلقہ جو اختیار دیتا ہے وہ 1958 کا بنا ہوا ہے جس کا نام ہے پنجاب فوڈ سٹف کنٹرول ایکٹ 1958. دوسرا قانون 1977 کا ہے, 1977 کا ہے, پرائز کنٹرول اینڈ پریونشن آف پروفیٹیرنگ اینڈ ہولڈنگ ایکٹ 1977. اس کے بعد پچھلی ایک دہائی میں آدھا درجن کے قریب رپورٹڈ ججمنٹس موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جہاں پہ حکومتوں کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے بیسک کموڈٹیز کی قیمتوں کا تعین کرنا اور ان کی عوام تک ترسیل کو شور کرنا کہ وہ ان کو مل سکے تاکہ کوئی ہولڈنگ نہ کر سکے, رک نہ سکے, پروفیٹیرنگ نہ کر سکے, اور اس کی وہ قیمت جو اس کی ایک لاگت آتی ہے ایک جائز منافع کے ساتھ عوام کو پہنچانا. اور اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. 2014 کی ایس سی رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی 2014 SCMR 329, یہ اس کا حوالہ ہے. افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا, اس نے انہی 2 قوانین کا حوالہ دے کے حکومت کو کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آٹا چینی یہ عوام کو پہنچائی جائے اور اس کی قیمت وہ ہو جس کا آپ مقرر کریں, کیونکہ جو منافع خور ہے ایسا معاشرہ ہمارا جہاں پہ اسپیشلی رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جہاں پہ یہ چیزیں سستے داموں لوگوں کو ملنی چاہیے, ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اگر آپ اس کا موازنہ کریں مغربی ممالک سے جہاں پہ اگر کرسمس کا سیزن آتا ہے تو ایسٹر کا سیزن آتا ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں, اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں, اور ہمارے ہاں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بجائے اس کے کہ چیزیں کم ہوں وہ قیمتیں دگنی ہو جاتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت کا بھی اس میں ہاتھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے کیوں فکس نہیں کی. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ایکس مل پرائس مقرر کی گئی ہے. اب یہ مدعا میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی کچھ مل مالکان لاہور ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے اپنی یہ بات کی کہ جو حکومت نے 80 روپے ایکس مل پرائس اور 85 روپے ریٹیل پرائس مقرر کی ہے اس پہ ان کو کوئی تحفظات ہیں. بالکل کسی کو بھی تحفظات ہوں تو اس کے لیے فورم عدالتوں کا ہے, بڑی اچھی بات ہے, وہاں گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے بھی بڑا اس معاملے کی سنگینی کو سمجھتے جو ملٹیپل پٹیشنز تھی وہ ایک جگہ اکٹھی کر دی, دونوں سائڈز کو سنا اور آج شام 4 بجے تک انہیں کسی نتیجے پہ پہنچنے کو کہا. اور اس کے بعد اس وقت ہماری جو ٹیم ہے انڈسٹریز کی, کین کمشنر ہیں, ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں, وہ سارے اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں. جتنے بھی اس میں پٹیشنر مل مالکان تھے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. اینڈ مین مدعا کیا ہے میں وہ عوام تک آپ کی توسط سے بڑے آسان زبان میں پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیں چینی بنتی ہے 4 مہینوں میں, میکسیمم 4 مہینے کرشنگ ہوتی ہے, ساری چینی بن جاتی ہے. چینی کی پیداواری لاگت کیا آنی چاہیے, اس کے اندر 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک فیکٹر ہے کہ گنا کس قیمت پہ خریدا گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ ریکوری ریشو کتنی ہے. ہم نے جب یہ 80 روپے کی ایکس مل پرائس مقرر کی تو اس میں 2 ڈیٹا سیٹ تھے. حکومت نے جب قیمت مقرر کی تو ہمارے پاس 2 ڈیٹا سیٹ تھے. ایک وہ ڈیٹا جو کین کمشنر یا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ
اکٹھا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ریکوری ریشو کیا بنتی ہے اور گنا کس قیمت پہ خریدا ملوں نے، وہ ڈیٹا سارا دیتا ہے ڈپارٹمنٹ کو. پھر اس کا فیڈرل میں شوگر ایڈوائزری بورڈ بھی ہے جو انڈسٹریز کے نیچے ہے، وہاں پہ بھی یہ ڈیٹا جاتا ہے، تمام صوبوں سے آتا. دوسرا ڈیٹا وہ ہے جو شوگر مل ایسوسیشن ہمیں دیتی ہے، شوگر ملوں والے خود دیتے ہیں. یہ جو دو میں نے آپ کو فیکٹرز بتائے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس دو ڈیٹا سیٹس آ گئے. ایک وہ ڈیٹا سیٹ ہے جو سرکار نے اکٹھا کیا جس کے مطابق گنے کی قیمت میکسیمم جو ادا کی گئی جس کا ایگریگیٹ نکلتا ہے وہ 259 روپیز پر من کے حساب سے، تو جس کا ریکارڈ موجود ہے کیونکہ جب آپ گنے کی قیمت بینک سے ادا کرتے ہیں اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے، وہ تھی 259 روپے. اور انہی کے مطابق سرکار کے ڈیٹا کے مطابق جو ریکوری ریشو ہے وہ 10 ایک ٹوٹل جو ایگریگیٹ نکلا تمام ملوں کا وہ 10.4% ہے. جو شوگر ملز کی طرف سے ہمیں ایسوسیشن کی طرف سے ڈیٹا دیا گیا اس میں جو گنے کی میکسیمم انہوں نے پرائز دی 265 روپے کی، ہماری آئی 259 کی، ان کی 265. انہوں نے کہا جی ہم نے، تاکہ اس کا کوئی ڈاکومنٹری ثبوت نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا ڈیٹا دیا ہمیں کہ جی ہم نے 265 ہمارا نکلتا ہے. دوسرا ریکوری ریشو انہوں نے کہا کہ 9.2 یا 9.3% آتی ہے گنے سے، 10.3 یا 4 نہیں آتی. ہم چونکہ اس چیز کے اندر ایک سیٹ کرنا چاہتے تھے ایکس مل پرائز، تو ہم نے بجائے حکومت کا ڈیٹا لینے کے ہم نے شوگر ملز والوں کے ڈیٹے کے اوپر قیمت مقرر کر دی. اگر ہم حکومتی ڈیٹا پہ قیمت مقرر کرتے تو یہ 5-6 روپے نیچے آتی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھا کاروبار کرنے والے، جائز کاروبار کرنے والے، اس کو بھی تحفظ ملے، وہ روزگار مہیا کرتا ہے، وہ ایک سروس بھی کر رہا ہے. تو ہم نے، کیونکہ اس وقت چینی تو قیمت زیادہ ہے مارکیٹ میں، تو ہم نے وہ والا ڈیٹا جو شوگر مل ایسوسیشن کا تھا، یعنی کہ ریکوری ریشو جو تھی 9.3% اور گنے کی قیمت 265 روپے، وہ کاؤنٹ کر کے چینی کی قیمت مقرر کی اور اس کو ایک راؤنڈ فگر کر کے 80 روپے ایکس مل کر دی. تو اس لیے یہ تحفظات کہ شوگر ملز کو سنا نہیں گیا یا ان کا ڈیٹا نہیں لیا گیا، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ انہی کے مقرر، ان کے دیے ہوئے ڈیٹا کے مطابق ایکس مل پرائز مقرر کی گئی ہے اور اس میں ان کا 15% سے زائد منافع کا ریشو بھی رکھا گیا ہے. تو یہ جو چارٹ بنا ہوا ہے وہ آج عدالت میں بھی پیش کر دیا ہے. آج ہم ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھ رہے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی مزید ڈیٹا ہے اور وہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری لاگت، دیکھیں وہ یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہم شوگر کی قیمت مقرر نہیں کر سکتے. یہ تو قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، ججمنٹس بھی موجود ہیں اور یہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز جو پروڈکٹ 2 دنوں میں بنتی ہے، 2 مہینوں میں بنتی ہے، 4 مہینوں میں بنتی ہے، اس کی قیمت فلکچویٹ کرے. ایک تو اس حد تک یہ بڑا کلیئر ہے اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ جو آج شام کا آؤٹ کم آئے گا وہ بڑا بہتر ہوگا، سب کے لیے بہتر ہوگا، مل والوں کے لیے بھی بہتر ہوگا. ان کو بھی دیکھیے یہ سب کے حق میں ہے کہ ایکس مل پرائز مقرر ہو جائے. آپ کی ایکس مل پرائز مقرر ہوگی، کل آپ کو ایف بی آر بھی تنگ نہیں کرے گا، نہ آپ کو ایف آئی اے تنگ کرے گی، نہ اینٹی کرپشن تنگ کرے گا، نہ آپ کو ایس ایس سی پی، نہ سی سی پی، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. ایک سٹینڈرڈ ہے، سیٹ کردہ ریٹ ہے، اس کے اوپر آپ چیز بیچ رہے ہیں، وہی چیز آگے جا رہی ہے. ونس فار آل سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. عوام کو بھی پتہ ہے کہ جی یہ قیمت ہے، اس قیمت پہ مجھے چیز ملنی ہے. تو یہ ایکس مل پرائز آلریڈی حکومت مقرر کر چکی ہے، کوئی اس کے اوپر اسٹے آرڈر نہیں ہے. ابھی تک مارکیٹ میں جو چینی موجود تھی وہ پچھلے ریٹ پہ سپلائی کی تھی. اس کے اوپر اس کے اوپر عمل شروع ہوگا تو انشاءاللہ ریٹ اسی کے اوپر ملے گی. اور ہم کورٹ میں بھی پوری طرح سے عدالت کی بھی اسسٹنس کر رہے ہیں. وفاقی بھی اس میں ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ پارٹی تھی، وہ بھی انڈسٹریز کے لوگ آئے ہوئے ہیں، پروونشل بھی ہیں. تو انشاءاللہ یہ شام تک جو بھی آؤٹ کم نکلے گا. لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری تھا کہ اس پرائز فکسیشن کے پیچھے اصل ہمارا مدعا کیا ہے. ایک تو یہ چیز میں نے کلیئر کرنی تھی. دوسری بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو بھی لے کے آج کافی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، تو بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی کلیئرٹی آ جائے. وہ ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا معاملہ، جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ. کیونکہ آپ لوگوں نے سوال بھی سارے وہی کرنے سے، تو میں پریمپٹیو اسٹرائک کرتے ہوئے میں آپ کو پریمپٹیو اسٹرائک میں سارا اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس کے بعد بھی مجھے پتا ہے آپ کے سوال ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم یہاں موجود ہیں. دیکھیں جی، سب سے مشکل جو چیز ہوتی ہے اپنے کسی سے کوئی سوال کرنا. اپنے گھر کے اندر بھی کبھی آپ کو اپنے بھائی سے یا بہن سے سوال کرنا پڑ جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن دیکھیں سوال کرنا بہت ضروری ہے.
پوچھ گچھ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کا نعرہ احتساب کا ہے، آپ کا نعرہ رول آف لا کا ہے، آپ کا نعرہ ڈیو پروسیس کا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کا احتساب کریں اور اپنوں کا نہ کریں۔ اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک گروہ کو، ایک مل کو یا ایک شخص کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ باقی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ خبر کیا بنتی ہے، تو اس کے مطابق چونکہ خبر بنائی جاتی ہے تو وہ ذرا زیادہ نظر آتا ہے، اس لیے میں چونکہ کانٹیکسٹ میں ایک بار پھر رکھ دیتا ہوں جس سے واضح ہو جائے کہ کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے جو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی مئی 2020 میں، اس شوگر کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو اس میں سے چیزیں سامنے آئی، ان کو سامنے رکھ کے وفاقی کابینہ نے 3 طرح کے اقدام اٹھانے کے لیے انسٹرکشنز جاری کی۔ ایک پینل نوعیت کے تھے کہ جہاں پہ لگا کہ کوئی کرمنل افینس ہوا ہے تو وہ چیزیں نیب اور FIA کو بھیجی گئی، وہ اس کے اوپر قدم اٹھائے۔ اینٹی کرپشن کو بھیجی گئی پنجاب اور سندھ کو کہ وہ اس کے اوپر تفتیش کرے اور قدم اٹھائے، اور اس پروسیس کا آغاز کر دیا گیا۔ کچھ چیزیں تھیں جو ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی تھی، وہ بھی صوبوں کو بھیجی گئی، جس میں مثال کے طور پہ یہ بھی نئی ساری اسٹرکچر بنا ہے جس میں فکسیشن آف پرائس بھی ہے۔ اور ایک چیز تھی لیجسلیٹو ریفارمز، جس میں بھی پنجاب سے کچھ لاز بنے ہیں، کچھ فیڈرل سے بن رہے ہیں، کچھ نئے رولز آئے ہیں، FBR میں بڑی اسٹرکچر ریفارمز ہوئی ہیں، ٹریک اینڈ ٹریک سسٹم لگایا جا رہا ہے، پہلے کیمرے لگانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ جب یہ معاملہ آ گیا، یہ سب سے پہلے بہت سارے ملوں کی طرف سے، جس میں JDW بھی شامل تھی اور سر فہرست تھی، العربیہ والے تھے، باقی ملوں والے تھے، PSMA تھی، انہوں نے سب سے پہلے حکومت کے اس ایکشن میٹرکس کو چیلنج کیا مختلف کورٹس کے اندر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور پھر سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا۔ وہاں سے یہ 3-4 ماہ تک اس میں معاملہ پھنسا رہا، لیکن لیٹیگیشن ہوئی، حکومت نے بھی اپنا موقف دیا، ان تمام لوگوں نے اپنا موقف دیا، اور ایونچولی جو رزلٹ آیا وہ یہ تھا کہ جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ایک انکوائری کمیشن جو رائٹ فلی کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا اس کا حصہ ہیں، اور اس کے قابل نتیجے میں جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی قانون کے مطابق ٹھیک ہیں، اور کسی کے جو بھی تحفظات ہوں گے وہ کیس ٹو کیس بیس اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نومبر میں ان تمام چیزوں کا آغاز ہو گیا۔ FBR نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا، SCCP CCP نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا، FIA نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ FIA کو جو کیسز بھیجے گئے تھے اس میں امیڈیٹلی کچھ کیسز رجسٹر ہوئے، کچھ انکوائریز رجسٹر ہوئی۔ FIA میں پہلے انکوائری رجسٹر ہوتی ہے اور بعد میں پھر FIR پڑتی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف JDW کا معاملہ بھیجا گیا تھا۔ JDW کا معاملہ جو تھا وہ منی لانڈرنگ کا کچھ 7-8 ارب روپے کے قریب بنتا ہے، جبکہ شریف گروپ کا جو تھا 25 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس رجسٹر ہوا۔ اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ کارروائی نہیں ہو رہی، وہ خبر آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ خبر آپ کم رپورٹ کرتے ہیں، یہ والی زیادہ رپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں کورٹ سے اجازت لے کے شہباز شریف صاحب کو کوشچن کیا گیا، ان کے 2 انٹرویوز کیے گئے کوٹ لکھپت جیل میں، اس کے بعد ان کو ریٹن کوشچنر دیا گیا، جیسا کہ ابھی جہانگیر ترین صاحب اور ان کی کمپنی کے باقی ڈائریکٹرز کو دیا گیا، جو کہ ایز پر لا ہے۔ اس کا ریٹن جواب ان سے لیا گیا، جواب میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ویسے میاں صاحب کے پاس، انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، سلمان کو پتا۔ حمزہ شہباز کا انٹرویو کیا گیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے پرمیشن لے کے۔ اس کے بعد ان کے مل کے جو CFOs ہیں، ان کے جو آڈیٹرز ہیں، ان سب کو کوشچن کیا گیا، اور وہ تفتیش کا معاملہ بھی ابھی جاری ہے۔ RY کے الائنس گروپ کے بھی رجسٹر ہوا انکوائری، ان کو بھی بلایا گیا، سوال نامے جاری کیے گئے، ان سے بھی تفتیش کا معاملہ جاری ہے۔ اسی طرح سے JDW کے یہ کیس JKT صاحب کے خلاف نہیں ہے، جہانگیر ترین کے کمپنی کے خلاف، کمپنی کے CEO ہیں، CFO ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان سب سے کوشچن کیا جا رہا ہے، یہ انویسٹیگیشن کا پروسیس کا حصہ ہے، تو کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا اس کے اندر ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے
کہ اسی تفتیش کو جو مین انکوائری تھی اس کی، میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، 134/2020، اسی انکوائری کو جب فردر بڑھایا گیا تو اس میں یہ سٹے بازی والا سارا کام نکلا، جس کے تحت 10 FIRs رجسٹر ہو چکی ہیں، اور ان 10 FIRs میں 13 گروپس یا ملز بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں، اور ان 13 ملز کے بھی چیف ایگزیکٹوز کو، ڈائریکٹرز کو سمنز بھی جاری ہوئے ہیں۔ اچھا، گرفتار ہم نے کسی کو نہیں کیا، بیکاز بزنس مین ہیں سارے، ان کے ایسٹس یہاں پہ اگر بھاگ بھی چلے جاتا ہے کوئی بندہ تو وہ تو خود ہی ایک سمجھیں کہ قبول کر لیتا ہے کہ میرا جرم ہے۔ تو چونکہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ یہ نہیں ہے، جو شہباز شریف یا حمزہ وغیرہ ہیں وہ بھی اس کیس میں ارسٹڈ نہیں ہیں، ان کے تو نیب کے کیسز چل رہے ہیں۔ ہم نے اس کیس کے اندر ان کو بھی کوشچن کیا ہے، ان کے اوپر کوشچنر سرو کیا ہے، ان کی مالی تفصیلات لی ہیں، بینکوں سے ریکارڈ مانگا ہے، جہاں پہ سسپیشیس اکاؤنٹس آئے ہیں ان کو فریز کیا گیا ہے۔ تو یہ اکراس دا بورڈ ہے، کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ صرف میں دو چیزیں، ایک آخری چیز میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے کوئی صرف، جب شوگر کمیشن کی بھی بات ہوئی تھی کہ 9 ملوں کو کیوں انتخاب کیا، 80 ملیں ہیں، یہ بار بار سوال دہرائی جاتی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں 80 ملیں ہیں، لیکن گروپس تقسیم کیے جائیں تو وہ تھوڑے بن جاتے ہیں۔ جو شوگر کمیشن نے 9 گروپس کا، وہ صرف ملز نہیں ہیں، جب JDW کا کیا تو JDW کی 6 ملز ہیں، شریف گروپ ہے اس کی کچھ 4-5 ملیں ہیں، اسی طرح سے اومنی گروپ ہے، اسی طرح سے الائنس ہے، اسی طرح سے حمزہ تھا، یہ گروپس ہیں، کسی گروپ کی زیادہ ملیں بھی ہیں۔ تو جن کا انتخاب کیا گیا تھا وہ جو 9 ہیں وہ تقریباً 50% بنتے ہیں شوگر پروڈکشن کا۔ تو آپ نے ریپرزینٹیٹیو سیمپل لینا ہے نا، اگر یہ ہم 80 ملوں کا آڈٹ شروع کر دیتے پہلے فیز کے اندر تو پھر 80 سال تو لگ جانے تھے اس کے اندر۔ تو بڑا سمپل سا تھا کہ آپ نے پہلے تو ریپرزینٹیٹیو سیمپل لیا کہ اس میں سے دیکھیں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے، اور JDW جو ہے وہ شوگر پروڈکشن کا 20% ہے پاکستان کا، یہ چھوٹا گروپ نہیں ہے، واحد گروپ ہے جو 20% پروڈکشن ہے، جو بڑی اچھی بات ہے، بری بات نہیں، لیکن 20% ہے۔ اگر ہم JDW کا آڈٹ نہ کرتے شوگر کمیشن کے اندر تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے سوال اٹھانا تھا کہ جی آپ نے، چونکہ وہ آپ کی پارٹی سے ہیں تو آپ نے 20% کو چھوڑ کے آپ 80% کا احتساب کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک نامناسب بات ہوتی۔ آپ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے جب ان کے اوپر حنیف عباسی نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کی تو انہوں نے جا کے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ جورسڈکشن جی میں تو کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا، میں تو سادہ MLA تھا، کوئی اس طرح کی انہوں نے بات نہیں کی۔ انہوں نے تو 25 سال 30 سال پرانا منی ٹریل لا کے عدالت کے سامنے رکھ دیا، اور پھر عدالت نے کہا جی کہ بالکل انہوں نے تمام چیزیں لا کے دے دی اور یہ صادق امین ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو انصاف کی بات ہوتی ہے، تحریک انصاف برابری کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، اور برابری یہ ہے کہ اپنے سے بھی سوال کیا جائے، دوسرے سے بھی سوال کیا جائے۔ تو اس کو ہرگز اس کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کوئی گروہ بندی ہے یا کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں تھی۔ اب آپ یہ بتائیے گا جہانگیر ترین سے شروع کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین پہ مقدمات درج ہو چکے ہیں، وہ ملزم ہیں۔ آپ کے MNAs، آپ کے منسٹرز، آپ کے MPs، آپ کے ایڈوائزر، وہ ایک ملزم کے ساتھ بیٹھ کر کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی پولیٹیکل ایڈونچر ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ بھی بڑا اچھا اور امپورٹنٹ سوال ہے۔ آج صبح شبلی صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے وفاق کی طرف سے۔ دیکھیے ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ابھی ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہماری دوستیاں بھی ہیں، ہمارے رابطے بھی ہیں۔ اب کل مثال کے طور پہ میرے اوپر کوئی مقدمہ داخل ہو جاتا ہے، مقدمہ ضروری نہیں ہے FIR آپ کے اوپر حکومت بھی کرے، پرائیویٹ آدمی بھی کر سکتا ہے۔ مجھے اگر عدالت جانا پڑے اور پھر دوست آپ میری بڑی بہن ہے یہ میرے ساتھ جائیں تو اس کا مطلب ہم کو گروہ بنا رہے ہیں کسی کے خلاف، یہ ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے کسی کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر میرا تعلق
मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ना होती एहतसाब के मामलों को देखने की, तो मैं भी शायद उनके साथ चला जाता तारीख के ऊपर, क्योंकि देखिए ये तो एक हमारे पंजाबी कल्चर का भी हिस्सा है। जट चढ़िया बेचारी, सर बारी बारी, पहले ये कर लें फिर ये कर लें फिर आप कर लें, ऊंचा बोले। डिक्टेट नहीं हो सकता ना बेटे, वो पहले उनके मुझे पता आपको सवाल आया हुआ, इनका ले लें फिर उसके बाद आपके पास। अच्छा आप कर लें। अच्छा शहजाद साहब, आज सुबह जब बातचीत हुई जहांगीर तरीन से, बहुत ज्यादा मायूस आदमी जिसका ये कहना था कि वो दोस्त था और उसे चंद लोग मिलकर दीवार के साथ लगा रहे थे, दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो चंद लोग पीटीआई के अंदर हैं, पहले भी वो गाहे बगाहे इशारा करते रहे। इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी कमांड आप कर रहे हैं, इंतजाम ऑपरेशन, किसकी तरफ इशारा है वाज़ेह तौर पर जहांगीर तरीन का? देखिए ये इसका जवाब तो आप दे सकते हैं या वो दे सकते हैं, मैं तो नहीं ये पहेलियां बुझा सकता कि किसकी तरफ इशारा है। लेकिन देखें बात बड़ी क्लियर सी होनी चाहिए, किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा। संडे वाले रोज़, इतवार वाले रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जब 2 घंटे की 2.5 घंटे की लाइव कॉल्स की थी, तो उसके अंदर भी उन्होंने हमारी जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी शुगर के मामले के ऊपर ही, कि एहतसाब का मतलब है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। हम उस वक्त तक इस इंडस्ट्री का या इस पूरे मुद्दे का हल नहीं निकाल सकते थे जब तक हम 20% को एड्रेस ना करते। ये बड़ा कलीदी 20% है, किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा, लेकिन एट द सेम टाइम कोई मामला दबाया नहीं जा रहा। ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। बाकी वो हमारे अपने, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल। लाहौर में फिरदौस आशिक आवान और शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर